اب دیکھیں، میں اکثر یہ عرض بھی کرتا ہوں، تین ہی بڑے جو تھے نا مذاہب تھے، ادیان یا مذاہب کہیں گے، تین بڑے مذاہب تھے جو الہامی تھے، ایک یہود، دوسرے نصارہ، اور تیسرے جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار کہتے تھے، مشرکین۔ اگرچہ زبور کے ماننے والے تھے لیکن وہ سائیڈ لائن پہ تھے، اتنے مؤثر نہیں تھے۔ یہ تین زیادہ پرومیننٹ تھے، کیونکہ مشرکین مکہ خانہ کعبہ کے خادمین تھے، یہود اور نصارہ کا علم وہ جو ہے بیت المقدس، وہاں پر انہی کا اثر و رسوخ بھی تھا، اور علمی طور پر بھی لوگوں کو مانتے تھے۔ یہ تینوں کے تینوں بڑے جو مذاہب تھے یہ بیٹھ چکے تھے۔ اب ضرورت تھی کہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں اور ان کی اصلاح کریں، کیونکہ ساری انسانیت گمراہی میں تھی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے یہ لوگ کھلم کھلی گمراہی میں تھے۔ چوتھا پارہ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر انعام کیا کہ اس نے ان میں سے ایک رسول بھیجا، وہ عظیم ترین رسول ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے یہ سارے لوگ کھلم کھلی گمراہی میں تھے۔ بلکہ سورہ آل عمران میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، انہوں نے تمہیں رستہ سیدھا دکھایا، جنت والا رستہ دکھایا، تو اس طرح تمہیں اللہ نے آگ سے نجات دی۔ ان آیات کو آپ سامنے رکھیں تو نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجنے کی ضرورت کیا تھی، بڑی بات ہے۔